اللہ खालिक के कायनात ने ज़कात कहां कहां देनी है, 8 मसारिफ उसके बयान किए हैं। 8 मसारिफ परवरदिगार आलम ने कि इन्नमा सदकातु लिल फुकरा, सदकात आपके जो सदकात हैं, ज़कात है, वो किन के लिए? पहला मसरफ फुकरा, तंग दस्त लोग, फकीर लोग, तंग दस्त लोग, उनको आपने ज़कात देनी है। दूसरा वल मसाकीन, मिस्कीन लोग। फकीर और मिस्कीन तकरीबन हम माना है, लेकिन मिस्कीन ये वो इंसान है जिसकी जाहिरी सूरत थोड़ी बेहतर होती है, उसके हुलिये से नहीं लगता कि ये तंग दस्त होगा, लेकिन होता क्या है? अल्लज़ी यस्कुनु फी अयदिन नास, इस इंसान के पास अपना कुछ गुजारा नहीं होता, चारा नहीं होता, अपने कदमों पे खड़ा नहीं होता, जो कुछ लोग देते हैं उसके ऊपर इसकी गुजर बसर होती है। इसको क्या कहते हैं? मिस्कीन। अमूमन यह बताया जाता है कि जिसका बाप फौत हो जाए वो यतीम होता है, और जिसका बाप और मां दोनों फौत हो जाएं तो वो क्या होता है? लेकिन यह गलत बात है। एक बंदा मां बाप दोनों फौत हो गए हैं, बाप अच्छा खासा माल छोड़ के गया है, अब हमारे तारीफ के मुताबिक तो वो मिस्कीन है, लेकिन इसको ज़कात दे सकते हैं? नहीं। तो मिस्कीन ये नहीं है। मिस्कीन वो है कि जिसका लोगों के दिए हुए पर गुजारा हो। उसके बाद फरमाया वल आमिलीना अलैहा, जो लोग उन सदकात की वसूली के ऊपर मुकर्रर हैं उनको भी सदका दिया जा सकता है, वो भी ले सकते हैं। वल मुअल्लफती कुलूबुहुम, और वो लोग जिनके दिलों को इस्लाम की तरफ मानूस करना मकसूद हो, इस्लाम की तरफ जिनके दिल माइल हो। एक यहूदी है, एक ईसाई है, गैर मुस्लिम है, और वो इस्लाम को थोड़ा बहुत समझ रहा है, उसके करीब आ रहा है। आप ये समझते हैं कि अगर मैं इसको कोई थोड़ा माल वगैरह दे देता हूं तो ये शख्स मुसलमान हो जाएगा, जहन्नम की आग से बच जाएगा, जन्नत का हकदार बन जाएगा। इस मकसद के लिए उसे ज़कात दी जा सकती है, इस मकसद के लिए ज़कात दी जा सकती है। लेकिन यह नहीं कि ईसाई मेरा मुलाजिम है तो उसको ज़कात दे दूं, यहूदी मेरा मुलाजिम है उसको ज़कात दे दूं, हिंदू अगर आपके पास मुलाजमत कर रहा है तो उसको ज़कात दे दें। इस सूरत में कतन नहीं दी जा सकती। हां, अगर कोई गैर मुस्लिम आप ये समझते हैं कि वो इस्लाम की तरफ माइल है तो उसे दी जा सकती है, भले वो कोई हो। व फिर रिकाब, और गर्दनों को आजाद कराने में, यानी कोई मुसलमान कैदी है तो उस कैदी को आजाद करवाने के लिए उसका फिदिया ज़कात में से दिया जा सकता है। वल गारिमीन, और मकरूज लोग, मकरूज को भी ज़कात दी जा सकती है। अब मकरूज का मतलब ये नहीं है कि 5 लाख उसने कर्जा देना हो और 6 लाख उसका बैंक में हो और मस्जिद में आके कहे मैं मकरूज हूं। समझ आई है? यानी वो इंसान कि उसके पास उस कर्जे की अदायगी के असबाब नहीं है, तो उस मकरूज को ज़कात दी जा सकती है। वफी सबीलिल्लाह, और अल्लाह की राह में, ये आम मद है, अल्लाह ताला की राह, यानी हर वो काम, हर वो खैर का काम जो अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए, उसके दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन के गलबे के लिए हो रहा है, वहां पर भी आप ज़कात खर्च कर सकते हैं। और अल्लाह की राह में, ये आम मद है, अल्लाह ताला की राह, यानी हर वो काम, हर वो खैर का काम जो अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए, उसके दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन के गलबे के लिए हो रहा है, वहां पर भी आप ज़कात खर्च कर सकते हैं। वब्नी सबील, और मुसाफिर आदमी, मुसाफिर चाहे अपने इलाके में वो जितना अमीर है, लेकिन सफर के दौरान अगर उसको मजबूरी, तंग दस्ती आ पड़ी है तो वो ज़कात ले सकता है, उसको ज़कात दी जा सकती है, अगर उसके पास कोई और आसार, असबाब, ज़राए नहीं। ये देखें जिस दौर में मेरे पैगंबर फरमा रहे हैं, अब आप सोचेंगे कि वो घर से पैसे ऑनलाइन करवा ले, ये तो अब का दौर है ना, उस वक्त ये दौर नहीं था, ये जमाना नहीं था, ये होटल, ये खाने पीने, ये नहीं है। तो आज भी अगर कोई ऐसी सूरत बन जाती है तो ये शख्स जो है ना ज़कात ले सकता है। यहां पर मैं एक अर्ज करूं कि बाज हजरात वो इस प्रोपे गंडे पे लगे हुए हैं कि मदारिस पे ज़कात नहीं लगती, उनके और बहुत सारे मकासिद हैं, और वो लोग दर हकीकत इस्लाम की बुनियादों को, इस्लाम की तालीम को खोखला करना चाहते हैं।
میں یہاں پہ آپ کو اپنے ایک استاد محترم کی بات کر کے پھر میں عرض کرتا ہوں. ہمارے ایک استاد جی ہیں, ان کے جب ہمارے فراغت کا سال تھا, محترم استاد مکرم حافظ محمد شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی فیصل آباد سے, تو بعض ساتھیوں کا انہوں نے انٹرویو کیا کہ آپ کیا کریں گے, آپ کیا کریں گے, آپ کیا کریں گے. تو ان میں سے بہت سارے ایسے تھے جو کہتے تھے استاد جی میں کسی مسجد مدرسے چ نہیں جانا, ساری لوگ مولوی آکھن گے, میں اپنا کاروبار کروں گا, میں نے اپنا کاروبار کرنا ہے, تو کاروبار کے ساتھ ساتھ جو ہے نا دین کی خدمت کرتا رہوں گا. استادوں کو کافی غصہ آ گیا, انہوں نے کہا کاروبار ہی کرنا تھا تو 11 سال ادھر لگانے کی ضرورت کیا تھی, آپ کو کرتے کاروبار, 5 پڑھے ہوئے بہترین کامیاب بزنس مین ہے. بلکہ میں نام نہیں لینا چاہتا, سرگودے میں ایسی مثالیں موجود ہیں جو لوگ اپنا نام نہیں لکھ سکتے وہ کامیاب بزنس مین ہیں. دیکھیں ہوں گے آپ نے, آج سب ایسے موجود ہیں بندے کامیاب بزنس مین ہیں. تو پھر آپ کو یہ 11 سال لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ لگائے ہیں تو پھر ان کا حق ادا کیجئے اور مال کی طرف نہیں دیکھیں, بلکہ آپ اللہ اور اس کے رسول کا دین پہنچائیے. اور یہ جو کاروبار والا معاملہ, یعنی علماء بعض سوچتے ہیں کہ میں نے کاروبار کرنا ہے, ہاں حلال طریقے سے کریں, اس کی مخالفت نہیں ہے, جائز طریقے سے کریں, لیکن میں اتنا ضرور کہتا ہوں جو عالم اپنے کاروبار پہ بیٹھ گیا پھر میں دیکھتا ہوں وہ جمعہ پڑھانے ٹائم پہ آتا کیسے ہے. اس کو پتہ ہے میری ذمہ داری, میری ڈیوٹی نہیں ہے, یہ ذمہ داری میری نہیں ہے, وہ ذمہ داری نہیں لے گا, غیر ذمہ دار ہو جائے گا. کبھی آپ کو فیصل آباد ملے گا, کبھی لاہور ملے گا, کبھی کراچی کے ٹور پہ ہوگا, کبھی رحیم یار خاں ہوگا, کبھی کہیں ہوگا, کبھی کہیں ہوگا, تو وہ تو آپ کو ملے گا نہیں. لہٰذا یہ کاروبار والی سوچ, اس سے دین کی خدمت نہیں ہو سکتی. دین کی خدمت وہی بندہ کرے گا جو اپنے آپ کو وقف کر کے بیٹھ جاتا ہے. آپ نے ایک دکان بنائی ہو, آپ اس پہ ٹائم نہ دیں, بیٹھے نہ, وہ کامیاب ہو جائے گی؟ اگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتی تو دین کا کام بغیر وقت دیے کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے وقت دینا ضروری ہے. تو وہ لوگ جو علماء کو مسجد اور مدرسے سے نکال کر بازار میں لانا چاہتے ہیں نا, انہوں نے کہا نہیں, مولوی کا اپنا کاروبار ہونا چاہیے, بس اپنا کاروبار کرے. یہ جب یہ کاروبار کرے گا پھر اگر جمعہ پڑھا بھی دے گا, اس کے پاس پڑھنے کا وقت کب ہوگا, مطالعے کا ٹائم کب ہوگا, مسائل دیکھنے کا وقت کب ہوگا, یہ قرآن اور سنت سے اجتہاد اور مسائل کا استنباط کیسے کرے گا؟ وقت ہی نہیں ہوگا. یہ کوئی معمولی کام تو نہیں ہے, یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کے لیے وقت درکار ہے. تو محترم ساتھیو, پھر اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی گئیں اور یہ بتایا گیا کہ مدارس کے اوپر زکوٰۃ نہیں لگتی. جب لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے مدارس پہ تو مدارس میں پڑھنے کے لیے کون آئے گا اور پڑھانے کے لیے کون آئے گا؟ تو ڈائریکٹ تو وہ نہ روک سکیں, اس طریقے سے روکنے کی کوشش کی. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ حیات مبارکہ کو دیکھیں. میرے پیغمبر کے 70 صحابہ کرام ہیں جو اصحاب صفہ تھے, نبی کے پاس تعلیم حاصل کیا کرتے تھے, ایک چبوترے پہ رہتے تھے. ان کا گزران کیا تھا؟ باقی میرے نبی کے صحابہ کوئی کھیتی باڑی والے تھے, کوئی تجارت والے تھے, لیکن یہ صرف علم حاصل کرتے تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہیں سے کوئی چیز کھانے پینے کی آ جاتی, صدقہ آ جاتا, میرے پیغمبر وہ ان پہ سرو کر دیا کرتے تھے, وہ ان پہ خرچ کر دیا کرتے تھے. وہ کیا ہوتا تھا؟ صدقہ ہوتا تھا. اور کن پہ لگایا جاتا تھا؟ نبی کے 70 طلباء پہ. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے ہیں نا, تو کہتے ہیں کہ میں نے پڑھا تھا اس پیغمبر کے متعلق, نبی کائنات کے متعلق, کہ وہ تحفہ قبول کرتے ہوں گے, صدقہ نہیں کھاتے ہوں گے. کہتے ہیں پہلے دن میں صدقہ لے کے گیا, کھجوریں لے کے گیا, میں نے کہا یہ صدقہ ہے. پیغمبر نے خود نہیں کھائیں, جو آپ کے طلباء تھی ان کو کھلا دی. وہ کیا تھا؟ صدقہ تھا. اگلے دن میں کھجوریں لے کے گیا, میں نے کہا یہ تحفہ ہے. اللہ کے پیغمبر نے خود بھی کھائیں اور اپنے طلباء کو بھی کھلا دی. تو یہاں صدقہ کن پہ لگا؟ طلباء پہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام موجود تھے. سیدہ فاطمہ آئیں, فرمایا اللہ کے پیغمبر میں چکی پیستی ہوں, میرے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت و مزدوری کرتے ہیں. اے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس غلام آئے ہیں, کوئی غلام ہمیں دے دیں تاکہ ہم جو ہے نا اپنے کام کاج اس سے کروائیں, کوئی آسانی پیدا ہو جائے.
میرے پیغمبر نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے صفہ کے طلباء بھوکے بیٹھے رہیں اور میں غلام تمہیں دے دوں؟ نہیں، میں اس غلام کو بیچوں گا اور اس کا مال اپنے طالب علموں پر لگاؤں گا، جو صفہ کے 70 طلباء کرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ میں ہے، اور اللہ فرماتے ہیں صدقات کہاں دینے ہیں؟ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں۔ اور یہ مدارس آپ کی زکوٰۃ اور صدقے کا بہترین مصرف ہے، بہترین مصرف۔ آپ کسی گھر میں صدقہ دیتے ہو غریب سمجھ کر، ٹھیک ہے، ان میں ایک ممکن ہے نمازی بھی ہو، یہ بھی ممکن ہے کئی نشئی بھی ہوں، کوئی نشہ کرنے والے بھی ہوں، کوئی غلط کاریاں کرنے والے بھی ہوں، کئی دیگر جرائم میں ملوث لوگ بھی ہوں، لیکن مدارس کے لوگ یہاں پر آپ کو غریب بھی ملیں گے، مسکین بھی ملیں گے، فقراء بھی ملیں گے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ والے بھی ملیں گے، وابن السبیل، اور مسافر بھی ملیں گے۔ یعنی مدرسے میں ایک وائے سے نہیں، تقریباً 4 وائے سے مدرسے میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں آپ، اور یہ اس کے حقدار ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر جو مدرسے میں زکوٰۃ آپ کی جاتی ہے، اس سے آپ کا مقصود پیٹ پالنا نہیں ہے، اس سے آپ کا مقصد اپنے مذہب، اپنا مسلک، اپنا دین، اپنا نظریہ، اس کو فروغ دینا ہے، اس کو غالب کرنا ہے، اس کو پروان چڑھانا ہے۔ لہذا اپنے نظریات کا تحفظ کیجئے، اپنے عقیدے کا تحفظ کیجئے، اور ان کو آپ نے بھولنا نہیں۔